بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کی طرف میری آواز صاف آ رہی ہے؟ پہلے تو آپ اس کی جو ہے کیا ہے کہ انفارمیشن دے دیں تو اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سارے ہینڈ ریس کیجیے گا اگر آپ کے پاس میری آواز آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، اوکے، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو ہے آگے 13واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، جی کون ہے یہ اسد صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی اسد صاحب آپ مائک میوٹ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِذَا طلقتم، یہ آپ یاد رکھ لیں کہ طلقتم یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ یہ آتا ہے طلق، یہ تطلیق سے آتا ہے، یہ باب تفعیل ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھا۔ اصل میں اس کی ماضی آتی ہے طلق، طلقا، طلقو، طلقت، طلقتا، طلقنا، طلقتا، طلقتما، طلقتم۔ یہ ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ ماضی کے اوپر نا یہ تشدید آ رہی ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھی، یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، جب تم عورتوں کو طلاق دو، مطلب یہ کہ تیسری طلاق، فَبَالَغْنَا، فَبَالَغْنَا، بالغ، بالغا، بالغو، بالغت، بالغتا، بلغنا۔ اب یہ بلغنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب پھر وہ پہنچ جائیں، معنی پھر، بلغنا معنی پہنچ جائیں، پھر وہ پہنچ جائیں۔ آجالہن، آجال کہتے ہیں وقت کو، ہن کہتے ہیں اپنے وقت کو۔ اب یہ ہن، یہ ضمیر مجرور متصل ہے، آجالہن، بس پھر وہ پہنچ جائیں، وہ عورتیں پہنچ جائیں اپنی مدت کو۔ فلا تعضلوہن، تو پھر تم انہیں نہ روکو۔ ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ٹھیک ہے نا، مطلب شوہروں سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شوہر سے نہیں، اب ان کی مرضی ہے، وہ جس بھی مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ مطلب یہ کہ جب تیسری طلاق دی گئی، تیسری طلاق دینے کے بعد ان کی عدت گزر گئی، گزرنے کے بعد اب ان عورتوں کو روکنا اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ فرمایا گیا فلا تعضلوہن، تو پھر تم ان کو نہ روکو۔ یہاں پر یہ جو پہلا ہن ہے نا، پہلا ہن، آجالہن میں جو ہن ہے، یہ ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ یہ مضاف واقع ہوا ہے، اور آگے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے، کیوں کہ یہاں پر یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے۔ کیوں مفعول بہ واقع ہو رہا ہے؟ کہ یہ فعل کے بعد ہے۔ جی آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جو ہے نا کیا ہے کہ جو میں نے بات بتائی، شاہ صاحب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ یہ جو پہلا جو ہے نا کیا ہے کہ مجرور متصل ہے، دوسرا منصوب متصل ہے، اس میں کچھ فرق کر پائیں گے آپ شاہ صاحب؟ مطلب فرق تو مشکل ہے، بات سمجھ آؤ گی، بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بات سمجھ آئے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جب اسم کے بعد جو ہے نا کوئی ضمیر واقع ہو وہ ہوتی ہے مجرور متصل، جب کسی فعل کے بعد واقع ہو تو پھر وہ ہوتی ہے منصوب متصل۔ تو اب فلا تعضلوہن کا مطلب تم انہیں نہ روکو، اور یہ جو اجلہن میں یہ جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اب دوبارہ میں معنی کر رہا ہوں اس آیت کا، آپ اچھے طریقے سے سنیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، یعنی تیسری طلاق، فَبَلَغْنَا، پس وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم ان کو نہ روکو۔ کس سے نہ روکو؟ کہ بھائی وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ شوہروں سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے شوہر کے جس کے ساتھ وہ لوگ نکاح کرنا چاہیں وہ نکاح کر سکتی ہیں، آپ انہیں نہیں روک سکتی، آپ انہیں نہیں روک سکتے۔ جی رفیق صاحب آپ کا مائک میوٹ نہیں ہے، تھوڑی بہت شور آ رہا ہے آپ کی طرف ہے نا، آپ مائک میوٹ کر دیں رفیق بھائی۔ جی ہاں، اس کے بعد پھر ینکحن ازواجہن، یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے، مطلب یہ کہ کسی دوسرے شوہروں سے۔ وَإِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ، جب وہ راضی ہوں اپنے درمیان آپس میں، یعنی اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے ان کو جب آپس میں شریعت کے موافق راضی ہوں، ٹھیک ہے، رضامند ہو جائیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہتے ہیں کہ یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے لیے کہ جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر۔ ذالکم ازکا لکم، یہ کام کون سا کام؟
کہ یہ جو عورت کو طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دی گئی، تیسری طلاق دینے کے بعد وہ اگر کسی اور سے نکاح کرتی ہے تو تم میں سے کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ یہ جو کام ہے یہ زیادہ ستھرا ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو جانتا ہے، تم اس کی حکمت کو نہیں جانتے۔ بعض اوقات یہ دیکھو نا، اگر تیسری طلاق عورت کو دی جائے تو عورت کو تیسری طلاق دینے کے بعد اگر وہ کسی دوسرے شوہر سے وہ نکاح کرتی ہے تو بظاہر یہ ایک جو ہے نا کیا ہے کہ مشکل کام ہے، اتنا مشکل کٹھن کام ہے، اتنا مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مسلمان بھائی پر یہ وقت نہ لائے۔ لیکن دیکھو بظاہر تو ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں لگ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس کام میں کیا حکمت ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ والوالدات، اب یہاں سے جو ہے نا کیا ہے کہ ان عورتوں کے بارے میں جو ہے نا کیا ہے کہ ذکر ہو رہا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو۔ اب یہاں پر ہن جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، کیوں مجرور متصل ہے؟ کیونکہ اولاد اسم ہے، اسم کے بعد کوئی بھی ضمیر واقع ہو یاد رکھ لیں وہ مجرور متصل واقع ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو جب اسم کے بعد کوئی بھی ضمیر واقع ہو تو وہ ضمیر مجرور متصل واقع ہوا کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل پورے لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، کہ اور یعنی کیا ہے کہ اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ بھائی پورے کرے دودھ پلانے کی مدت، یہ اس کا لفظی معنی بنے گا۔ کہتے ہیں لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرتا ہے، ان یتم یہ کہ پورا کرے رضاعت کو، وعلی المولود لہ رزقہن، اور جو ہے کیا ہے کہ اور اس پر، مولود کا معنی ہوتا ہے جنا گیا بچہ، جو بچہ پیدا ہوا ہے، جس کے لیے یعنی باپ کے لیے، یہ باپ کے لیے ہے رزقہن، ان عورتوں کا رزق بھی، یعنی ایک تو بچے کا رزق اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ماؤں کا جو رزق ہے نا وہ بھی ان پر ہے، وکسوتہن، اور ان کا پہناوا۔ تو اب یہاں پر دیکھو یہ رزق اسم ہے، کسوت بھی اسم ہے، ہن یہاں پر یہ مجرور متصل ہے، یہاں پر بھی مجرور متصل ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اب میں اس کا با محاورہ ترجمہ کرتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح دے سنیں کہ آپ نے یہ سن لیا نا، والوالدات مانا مائیں، یرضعن مانے اور دودھ پلائیں، اولاد اپنی اولاد کو، حولین 2 سال کاملین پورے، لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کہ اس کی رضاعت مکمل ہو جائے۔ تو اب یعنی کوئی اگر بندہ اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ بچے کو کسی سے دودھ پلانا چاہتا ہے کسی عورت کو، تو اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ اس عورت کا جو خرچہ ہے کھانے پینے کا وہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ بہرحال اب یہ ترجمہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باب پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے۔ لفظی تحقیق میں نے آپ کو تھوڑی بتا دی تاکہ آپ کو جو سمجھ میں آ جائے۔ لا تکلف نفس، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لا تکلف کا مطلب کیا ہے؟ نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی نفس، یعنی کوئی نفس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا بندہ کہ جس کی جو طاقت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ طاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ طاقت سے مراد یہاں پر ایمان ہوتا ہے، جس قدر ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر وہ آزمائش ڈالتا ہے، اور اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر بھی دیتا ہے۔ بہرحال اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو۔ اب بظاہر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھتا، لیکن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے مطابق انسان کو جو ہے نا کیا ہے کہ آزماتا ہے، تاکہ وہ انسان ایک تو اجر حاصل کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اب جتنا دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، وہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہ فرماتی ہیں کہ جتنی مصیبتیں ہم پر آئیں، کہتے ہیں جتنی مصیبتیں ہم پر آئیں اگر وہ دلوں پر پڑ جاتی مصیبت، دل کالے ہو جاتے۔ تو مطلب یہ کہ ان کا اتنا بڑا ایمان تھا، ان کی جو ہے نا وہ ایمانی ظرف اتنا وسیع تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو بھی امتحان لیا انہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں کامیابی جو ہے نا حاصل کر لی۔ کیوں؟ کہ ان کی ایمانی طاقت زیادہ تھی بنسبت ہماری جو ایمانی طاقت ہے وہ بہت کمزور ہے۔
تو اس کا یہ ویسے یہ معنی بنتا ہے کہ بھئی کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو. تو یہ یہاں پر تو بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ بوجھ تو نہیں رکھتا، یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے اس سے جس کا جس قدر ایمان ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان کا ایمان کامل ہونا چاہیے. زندگی کے جو معاملات ہیں، کبھی دشواری آتی ہے، کبھی انسان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، لیکن مزہ اس میں ہے کہ پریشانی آ جائے اور انسان صبر کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، صبر کرتا رہے، تو خدا کی قسم جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو انسان کو بہت ایک فرحت محسوس ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی بھی عطا فرما دیتا ہے. چلو جی بارہ کی چلتے ہیں. کہتے ہیں ولا تضار والدۃ بولدہا. تضار لا تضار کا معنی کیا ہے؟ ضرر نہیں دی جائے گی، نہیں جائے گی مطلب یہ کہ تکلیف نہ دی جائے گی ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گا اب بولدہا اپنے بچے کے سبب. اب یہاں پر ہا ضمیر جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ مجرور متصل ہے. کیوں کہ والد اسم ہے، اسم کے بعد واقع ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ولا مولود لہو اور جنا اور وہ بچہ جو جنا گیا ہے. یہاں پر جو لہو میں ہو ضمیر ہے یہ مجرور متصل ہے کیونکہ نام جارا ہے. بے والدی میں ہی جو ضمیر ہے یہ بھی مجرور متصل ہے کیونکہ والد کے بعد واقع ہے. تو اب معنی کریں، اب جو ہم معنی کریں گے با محاورہ تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے. سمجھ میں آئے بات؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ماں کو مزید آزمائش میں ڈالا جائے یا پھر عورتیں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اولاد کی وجہ سے باپ کو مصیبت میں ڈال دیں. یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ مناسب نہیں ہے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. اب علا کا معنی ہوتا ہے پر، وارث کا معنی ہوتا ہے وارث. ٹھیک ہے. وارث کا معنی یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ باپ ہے. مثل ذالک اس کی مثل. فإن أرادا فصالا پھر اگر دونوں چاہیں. فصالا کا مطلب ہوتا ہے دودھ چھڑانا، ان معنی سے رضامندی سے، ترادن معنی ہوتا ہے رضامندی. منہما جہاں پر یہ جو منہما ہے نا، من چونکہ حروف جارہ ہے اس کے بعد پھر ضمیر آئی ہے تو اب یہ مجرور متصل بنی. کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حروف جارہ اسم کو، حروف جارہ کیا کرتے ہیں؟ اسم کو جر دیتے ہیں. اب معنی کریں گے، اب معنی جب با محاورہ کریں گے تو پھر ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی. کہتے ہیں اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی ہے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اور وارث پر مطلب یہ کہ جو باپ کے قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہے. اچھا. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشوروں سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. فلا جناح کوئی گناہ نہیں. علیہما یہاں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہما جو ہے یہ ضمیر متصل ہے کیونکہ اللہ اس پر واقع ہے. ٹھیک ہے. اور جس پر حروف جارہ واقع ہو تو وہ ضمیر مجرور متصل ہوا کرتی ہے. اچھا. وَإِنْ وَمَنَا اور ان معنی اگر. ارد تم جو ہے نا کیا ہے کہ یہ صیغہ جو ہے نا کس کا ہے؟ یہ صیغہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. تم ارادہ کرو ان تسترضعوا دودھ پلواؤ. مطلب یہ کہ تم تسترضعوا کا مطلب ایک ہوتا ہے رضاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ دودھ پلانا. تسترضعوا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی کسی عورت کو بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ منتخب کرانا. دیکھو لکھا ہوا ہے دودھ پلواؤ دائیوں سے. ان تسترضعوا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رضاعت طلب کرو. رضاعت طلب کیسے کی جائے گی؟ اپنے اولاد کے بارے میں تب کی جائے گی کہ جب کسی عورت سے بات کی جائے گی کہ میرے بچے کو تم دودھ پلاؤ. تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ تسترضعوا کا معنی ہوتا ہے. بہرحال اب آگے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم چلتے ہیں. تو تم اس کا باب اور ترجمہ جو بنے گا تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. فلا جناح تو بھی تم پر جناح کا مطلب ہوتا ہے گناہ. جناح نہیں ہے یہ فلا جناح ہے. علیکم میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی ضمیر کس کی ہے؟ یہ ضمیر مجرور متصل کی ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. سلمتم مطلب کیا ہے؟ سپرد کر دو، ادا کر دو. اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ معاوضہ ماں کا یہ جو ماں جو ہے نا یہ موصولہ ہے. یہ ماں کیا ہے؟ یہ موصولہ ہے. ماں موصولہ ہے. یہاں پر یہ جو ماں ہے یہ ماں موصولہ ہے. ٹھیک ہے جی. تم نے دینا تھا جو تم دیو بالمعروف بھلائی کے ساتھ. اب معنی کیا بنے گا؟ اب معنی با مراوی بنے گا کوئی مدائقہ نہیں جب کہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا، جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو. واتقوا اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ ساتھ
یہ بما تعملون کا مطلب بے ما یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ یہ ما موصولہ ہے، یہ ما موصولہ ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ ما موصولہ ہے؟ کیونکہ یہ با جارہ داخل ہے، اور با جو ہے ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے. ویسے با جو ہے کیا ہے کہ ما ولل مشبتان میں لیس والا بھی ما آتا ہے، لیکن یہاں پر وہ معنی مراد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ما جو ہے یہ اسم ہے. اس کا خاصہ کیا ہے؟ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس پر با جار داخل ہے، اور با اور حروف جارہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پر ما کا منع ہم کیا کریں گے؟ موصولہ منع کریں گے. تو اب جو ہے کیا ہے کہ ہم اس کا با ماورا ترجمہ کریں گے تو یہ معنی کیا بنے گا؟ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. وَاعْلَمُوا ان جان رکھو ان اللہ بے شک بما تعملون جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، بصیر ان کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر دیکھو، ایک ہوتا ہے باصر، ایک ہوتا ہے باصر، اور ایک ہوتا ہے بصیر. تو باصر اور بصیر میں کیا فرق ہے؟ باصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پر جو چیز ہماری آنکھ وہ چیز دیکھ سکتی ہے کہ جو ظاہر ہے، ہم باصر ہیں، ہم بصیر نہیں ہو سکتے. بصیر کون ہوتا ہے؟ بصیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے. یعنی جو چیز ظاہر میں نہیں بھی دکھائی دیتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین، یہ پر وا منا اور الذین یہ سے موصول ہے، یتوفون فوت ہو جائیں یعنی مر جائیں، منکم تم میں سے. یہاں پر منکم میں جو کم ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، کیوں کہ اس پر حروف جارہ داخل ہے. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا تو وہ بیویاں روک رکھیں اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، بِأَنفُسِهِنَّ نے اپنی جانوں کو. یہ ہن میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، کیونکہ انفس اسم ہے. اربعۃ اشہر 4 مہینے اور 10 دن. تو اب معنی کیا بنے گا؟ اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ دیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بس جب وہ جن اپنی اختیاری مدت کو پہنچ جائیں. تو اے ولیو، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ولی جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر یہ تفسیر میں جو ہے نا کیا ہے کہ معنی اس کا آئے گا. تو یہاں پر گویا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ایسا ترجمہ کیا ہے، گویا کہ تفسیر کو مد نظر رکھ کے کر جو ہے نا کیا ہے کہ ترجمہ کیا ہے. تو فجناح کا معنی کیا بنتا ہے؟ گناہ، علیکم تم پر. تو اب کیا معنی بنے گا؟ تو اے ولیو تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں. کیا مطلب ہے؟ کہ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں اور اس کے بعد اگر وہ کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، یعنی باخبر ہے. یہاں پر یہ خبیر کا بھی ذکر اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو اچھے طریقے سے جانتا ہے. ولا جناح اور نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، فیما اردتم کہ جو ہے تم اشارہ کنایا کرو. کیا مطلب یہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور اگر انسان جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے بات کرنا چاہے اپنے نکاح کے بارے میں، اشارتاً کنایتاً اس سے بات کرنا چاہے، تہذیب کے دائرے میں رہ کر اگر اس سے بات کرنا چاہے تو اللہ تبارک فرماتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں. اور تم مانا ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ با ماورا یوں بنے گا، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو. نکاح کا جو کیا ہے کہ پیغام دو اشارے کنائے کے ذریعے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بھئی وہ عورت کی جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ ان عورتوں کے پاس جا کر تم اشارہ کنایا کے ساتھ، کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر آپ ان سے بات کریں تو کوئی گناہ نہیں. جی شاہ صاحب آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح ہے، جا رہا تھا اشارہ کنارے میں کیا سے مراد کیا ہوگی، کیسے کریں گے؟ آپ نے بتا دیا تہذیب میں رہتے ہوئے. تعظیم میں رہتے ہوئے یہ ہے کہ بھئی انسان جو ہے نا کیا ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کے گھر والے بیٹھے ہوں تو آپ جو ہے نا کیا ہے گھر والے بیٹھے ہو تو ان سے آپ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ظاہر بات ہے آپ اکیلے ہیں اور ویسے بھی آپ کو جو ہے نا کسی سہارے کی ضرورت ہے تو میں سہارا بننے کے لیے حاضر ہوں. اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ بات کریں تو تاکہ ان کے بڑوں کو جو ہے نا ان کے بڑوں سے بات کرے. اگر جو ہے نا کیا ہے کہ بڑوں سے بات مطلب یہ کہ نہیں کی جا سکتی تو اس عورت سے بات کرے، اس عورت سے نہیں کی جا سکتی تو ان کے بڑوں سے بات کرے، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو اس تک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بات پہنچ جائے. قربان بھائی جی آپ عمران بھائی شور مطلب خود بھی گل کر سکتا ہے یا کسی نے اپنا مطلب اپنا ولی عہد بنا بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کے بڑے کے ساتھ آپ اس
کو پیغام پہنچائیں، اور اگر کوئی بڑا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی بڑا نہیں ہے، تو آپ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو پیغام کسی عورت کے ذریعے یا خود بھی کہہ سکتے ہیں۔ کتابوں میں اتنا بھی آتا ہے کہ خود بھی انسان اگر اس کو کہنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں۔ جی جی سمجھ میں آئی بات؟ جی آگے چلیں جی ابھی۔ اچھا جی اب آگے چلو جی۔ ہاں جی، تو عورتوں کو اپنا نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اور اکننتم یعنی اکنا، اکنا 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 اکنو اکنت اکنتا اکنن اکننت اکننت، یہ جو ہے کیا ہے اکنا اکنا اکنو اکنت اکنتا اکننا، پھر اس کے بعد اکننت اکننتما اکننتم اکننت اکننتما، یہ جو ہے کیا ہے کہ بعد کا صیغہ بن جائے گا۔ یعنی کہتے ہیں کہ اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، عالم اللہ انکم ستذکرونہن، ان قریب تذکرہ کرو گے۔ یہ تذکرونہن کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تذکرہ کرو گے تم، ہن جو ہے نا کیا ہے کہ ضمیر منصوب متصل ہے، تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا، ولا تعزموا عقدۃ النکاح۔ جی خدیجہ بہن آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بھائی جی ہم یہ خفیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا میننگ؟ خفیہ طور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو مزید اس میں جو ہے کیا ہے کہ تفسیر وغیرہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کے دل میں برائی نہ ہو، بس یہ بات ہے۔ وعدہ نہ کروں سے جو ہے کیا ہے کہ آپ وعدہ نہ کریں کہ بھائی میں اگر آپ کا شوہر فوت ہو گیا یا کوئی اس طریقے سے میں تم سے نکاح کروں گا، لیکن بعد میں پھر ان سے نکاح نہ کیا جائے، تو یہ جو ہے کیا ایک غلط بات ہے۔ اس طریقے سے جو ہے کیا آپ ان سے کوئی بات نہ کریں، الا ان تقولوا قولا معروفا۔ بھائی جی جی ایک اور سوال مطلب ہے۔ عمران بھائی بھی اس قسم دی کو پلاننگ غلط پلاننگ نہ دماغ جی پہلے ہوئے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی 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 ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی۔ بھائی جی ایک اور سوال ہے، پہلے پڑھا رہے تھے اس میں کا آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی بہن جی۔ بول رہے ہیں کہ ایک اور سوال کرنا ہے آپ سے۔ اچھا وہ اگر سبق کے مطابق ہے تو آپ کر لیں، نہیں تو پھر آپ جو ہے نا گروپ میں کر دیا کریں، پھر مفتی صاحب اس کا جواب نہیں دے دیں گے۔ سبق اسی چیپٹر کا ہے وہ۔ اچھا جی جی حکم کریں۔ جی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے، تو عورت 1 طلاق ہو گیا، 2 ہو گیا، تیسرا بھی طلاق ہو گیا، وہ کسی غیر مرد سے نکاح ہو گیا تو اس کے لیے محرم ہو گیا، پھر وہ چاہے جس سے نکاح کی ہے اس مرد کو طلاق دے دے، اور پھر چاہے وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے کا، تو کیسے کرے گی وہ؟ تو یہ اس طرح کرے گی جس طرح دیکھو پہلے شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی، اب 1 طلاق دی، 2 طلاق دی، 3 طلاق دینے کے بعد وہ کسی اور شوہر سے نے نکاح کر لیا، تو وہاں پر بھی اس نے دیکھا کہ شریعت کے مطابق اس کی زندگی نہیں گزر رہی ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے راضی نہیں ہو رہے، تو اس شوہر نے بھی اس کو چھوڑ دیا، تو جب اس شوہر نے بھی اس کو چھوڑ دیا تو اب یہ پہلے شوہر کے ساتھ جو نکاح کر سکتی ہے، اب کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو دوسرے کو طلاق دے گی تو پھر تو عدت گزارنا پڑے گا نا اس کو۔ ہاں ظاہر بات ہے، عدت تو گزارنی پڑے گی، ایسے تو نہیں ہے کہ بھائی وہ فوراً جیسے انہوں نے جو ہے طلاق دی اور یہ جا کر جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر لے، یہ نہیں ہے ایسے۔ ٹھیک ہے جی اب آگے چلیں، جو ہے نا کیا ہے کہ آگے سبق رہ جائے گا۔ اچھا جی، الا جی ان جی تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک لکھا ہوا اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، یعنی عقدۃ النکاح، عقدہ مطلب کہ نکاح کو پختہ نہ کرو یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھا ہوا، مطلب جو وعدہ آ جالو اپنی مدت کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ۔ اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، اللہ مانے اللہ، یعلم مانے جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ تو اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ غفور حلیم۔ تو اب اس کا معنی یوں بنے گا، محاورہ معنی یوں بنے گا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، اس کو جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا جو ہے کیا ہے کہ سبق ہے مشکات شریف کا۔ اگر مزید اس میں سے کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد صاحب یہ جو ایک نکاح کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت نابالغ صغیرہ ہے، وہ نکاح کر لیتی ہے پہلے، پھر وہ جب بالغ ہو جاتی ہے تو کیا وہ دوبارہ نکاح اپنی مرضی سے کر سکتی ہے؟ یہ مفتی صاحب نے بھی جوان کیا ہے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے کیا کہ جواب دے سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ ہلو جی فیروز صاحب، اس کا جواب جو ہے کیا ہے کہ وہ مفتی صاحب جو ہے کہ آپ کو دیتے ہیں، تسلی کے ساتھ جی دیتے جی، ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ چل آگے ہم آگے چلتے ہیں۔ میں بھی اس کا جواب دے سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کو نا تسلی کے ساتھ جواب دیں گے تو اس نہیں لیے نہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ نہیں جی جی سوال کیا، السلام علیکم، سوال کیا ہے؟ جو سزا بھی، اگر کوئی نابالغ عورت پہلے اس کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ بالغ ہو کر اپنی مرضی سے دوبارہ نکاح کرنے جائے کسی سے بھی تو کیا کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، وہ اگر راضی نہیں ہے، نابالغ کا نکاح ہو گیا، اب جیسے وہ تو بالغ ہوتی ہے فوراً ہی اس کا انکار کر دے تو پھر وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ان سے اجازت لینی پڑے گی نا؟ نابالغ مطلب یہ کہ اس کو والد ولی ہوتا ہے، جی، اگر وہ اس بالغ ہو جائے اس کے بعد وہ خود جو ہے نا وہ با اختیار ہے، جب چاہے اس کو ختم کر دے، چاہے اس کو رہنے دے۔ صحیح ہے، مطلب نکاح ہو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک، اچھا جی جزاک آگے اللہ۔ چلیں۔ اب یہ حدیث نمبر 10 حدیث نمبر ہے کہ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده امة يتعوها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم آتاكها فتزوجها فله أجران۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین شخص وہ ہیں، ثلاثۃ لہم، ثلاثۃ لہم کا مطلب ہے تین، لہم مانے ان کے لیے۔ یہاں پر جو یہ ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل کی ہے۔ ضمیر کس کی ہے؟ ضمیر مجرور متصل کی ہے۔ یہ ضمیر مجرور متصل کے کیوں کہ اس لیے کہ یہ جو نام ہے یہ حرف جار ہے، ہم جو ہے کہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ اجران ہے یعنی تین شخص ایسے ہیں تو ان کے لیے دو دو اجر ہیں۔ اس میں سے ایک رجل من اہل الکتاب، رجل جو ہے کہ ایسا آدمی کہ جو اہل کتاب میں سے آمنہ بے نبی یہی، آمنہ بے نبی یہی، وہ اپنے نبی پر ایمان لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ ول ایک بات یہ کہ یعنی وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو اب یہ شخص جس کے لیے دو اجر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وآمن بمحمد یہ تو جہاں پر ہو گیا نا، دوسرے پہ والعبد المملوک، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، کہ ایسا غلام مملوک کہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی، مولاؤں کا بھی۔ مولاؤں کا مطلب کیوں یہاں پر مولا کیوں فرمایا گیا؟ مولا اس لیے فرمایا گیا کیونکہ ایک جو بندہ ہے، ایک جو غلام ہے، وہ اس کا کبھی کوئی مالک بنتا ہے، کبھی کوئی مالک بنتا ہے، کبھی کوئی مالک بنتا ہے، تو یوں جو ہے کیا ہے کہ موالی کا لفظ ذکر فرمایا گیا، یعنی ایسا اپنے مملوک کے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا، یعنی جس آقا کے پاس موجود ہو اس کا بھی حق ادا کرے، تو اس کے لیے دو اجر ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَوْهَا، کہتے ہیں کہ اور ایک ایسا آدمی کہ اس کے پاس ایک لونڈی ہو اور اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے کہ وہ وطی بھی کر چکا ہو، تو اب اسے اچھا ادب دیا۔ فَأَدَّبَهَا کا مطلب یہ کہ وہ اسے اچھا ادب دیا۔ تو یہاں پر یہ جو پہلی ضمیر ہا ہے یہ بھی منصوب متصل ہے، کیوں کہ یا تو وہ فعل ہے، فعل کے بعد میں نے آپ کو عرض کیا ہوا ہے کہ فعل کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی وہ ضمیر منصوب متصل ہوا کرے گی۔ فَأَدَّبَ یہ ماضی کا صیغہ ہے،
تو اس کے بعد بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہاں ضمیر آئی ہے، منصوب یہ بھی منصوب متصل ہے، یعنی اس سے آدمی نے اس ایک مرد ہے، اس کے پاس ایک لونڈی ہے، اور لونڈی کے ساتھ اس نے جو ہے نا کیا ہے کہ مباشرت بھی کی ہے، اب اس کے ساتھ اس کو ادب بھی سکھایا ہے، بہت اچھا ادب، وعلمها، اور اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ تعلیم دی، ہاں ضمیر یہاں پر پھر آ گئی ہے، فعل کے بعد آ گئی ہے، تو اس لیے یہ منصوب متصل ہے، فاحسن تعلیمها، اور اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ بہت اچھی تعلیم دی ہے، ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کرے، فتزوجها، پھر اس کے ساتھ نکاح کر لے، فلہ اجران، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ پاک کے یہاں 2 اجر ہیں۔ نمبر 1 اہل کتاب میں سے ہو، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لاتا ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور ایک جو ہے نا کیا ہے کہ عبد مملوک، کہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اسی طریقے سے اپنے ماکاؤں کا بھی حق ادا کرے، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ اور ایک ایسا آدمی کہ جس کے پاس لوڈی ہو اور اس کے ساتھ حضرت مبارشت بھی کی ہو، پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو ادب سکھائے، اس کو اچھی تعلیم دے، پھر اس کو آزاد کرے اور نکاح کرے اس کے ساتھ، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا کچھ باتیں یہاں پر بھی پائی جا رہی ہیں، کس طرح کی؟ دیکھو کہ ہم اگر کسی کے ملازم ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، اور جو ہمارا سینئر ہے ہم اس کا بھی حق ادا کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس کی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، اس کی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد ہم نمازیں بھی جو ہے نا کیا ہے کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو گویا ہمارے لیے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ 2 اجر بن جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ہم جو ہمارے اوپر ہے، جو جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہم حق ادا کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ 2 اجر بنیں گے۔ اب یہاں پر تو ایسا کوئی آدمی ہے بھی نہیں نا کہ جو اہل کتاب میں سے ہو۔ اہل کتاب میں سے جو ہے نا کیا ہے کہ اگر جو وہ عیسائی وغیرہ یا یہودی وغیرہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اہل کتاب اب جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اب وہ کتاب صحیفہ جو ہے موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ لونڈیاں جو وہ موجود نہیں ہیں، تو ظاہر بات جب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ کس طرح انسان اس کو آزاد کر سکتا ہے، اور کس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو تعلیم وغیرہ سکھا سکتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بھئی جب جو ہے نا کہ ہم کسی کے تحت ہوں، تو ہم جو ہے نا کیا ہے کہ حق بھی ادا کریں اور اللہ کا بھی حق ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جی عمران بھائی اہل کتاب تو مراد جڑے پہلے گزر چکے نے، ہون تو مزید اہل کتاب تو کوئی بھی نہیں نا، اگر کوئی ہے بھی تو قابل قبول نہیں نا ہے۔ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ صحیح موجود نہیں ہے، صحیح موجود ہوتے تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر نہیں مطلب قابل قبول بھی سرکار تشریف لے آئے نے، تو اس وجہ تو وہ قابل قبول نہیں ہے گا، وہ اپنے دین تے عمل نہیں کر سکتا۔ نہیں ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ اب وہ بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ آگے چلتے ہیں، آگے ہے ابن عمر قال رسول اللہ صلی جی اللہ السلام علیہ علیکم۔ وسلم، آج بھی اگر کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے تو اسے بھی 2 اجر ملے گا نا؟ جی قربان صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ جی قبلہ استاد گرامی، میں سوال کر رہا تھا کہ اہل کتاب دا ذکر ہے بھی اپنی کتاب تے مطلب عمل کردا ہوئے، لیکن اہل کتاب اگر ہون بھی کوئی موجود ہوئے مطلب، لیکن کہ اون دا پھر اہل کتاب نہیں نا منیا جائے گا، اس وجہ تو کو سرکار دا نبی پاک تشریف لے آئے نے، اس تو پہلے اجر جڑے اس اہل کو کتاب نے دیکھیں، انہاں دا ذکر ہے نا۔ آج بھی اگر کوئی اہل کتاب مسلمان ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ اجر تو ملے گا نا اس کو تو۔ ہاں جی اس کو میں، لیکن ذکر پہلے اہل کتاب والے جڑے سرکار تو پہلے گزر چکے نے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی یہودی ہو جائے، تو اب اس کو تو مطلب یہ کہ اسلام لانے کے ساتھ اس کا اجر تو ملے گا، ڈبل ملے گا اس کو۔ اچھا مطلب اسلام لان تو اجر ڈبل ہو جائے گا؟ ہاں جی جی ٹھیک ہوگا، جزاک اللہ جی۔ اچھا جی، اس کے بعد اب جو ہے نا حدیث شریف عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا اللہ الہ الا اللہ واشہد، اس کے بعد ہے پھر وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم اللہ متفق علیہ الا ان مسلم لم یذکر بحق الاسلام۔ اب یہاں پر اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں، سب سے پہلے ہم جانے کہ اس کی تھوڑی لفظی تحقیق کرتے ہیں۔ امرتو کا مطلب یہ ہے کہ میں حکم دیا گیا ہوں، امرتو کا مطلب یہ ہے کہ میں حکم دیا گیا ہوں، یہ ماضی مجرور کا صیغہ ہے۔
میں حکم دیا گیا ہوں، ان اقاتلا یہ کہ میں قتل کروں لوگوں کو، اقاتلا مطلب یہ جہاد کروں لوگوں کو، ہیں اقاتلا یہ جو ہے نا کیا ہے کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، حتیٰ یشہدوا یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ بس جب وہ اس طرح کریں گے، جب وہ کیا کریں گے، اس طرح کریں گے، تو آسمو تو وہ محفوظ کریں گے منی مجھ سے، دماءہم اپنا خون، و اموالہم اور اپنا مال۔ اب یہ جو آسمو ہے نا، یہ صیغہ واحد، یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کیسے کہ آسما، آسما، آسمو، آسمت، آسمتا، آسمنا۔ اور یہ جو منی میں جو یا ضمیر ہے یہ منصوب مجرور متصل ہے، کیوں کہ من حرف جار ہے۔ دماءہم کے جو بعد ہم جو ضمیر ہے یہ کیا ہے، یہ مجرور متصل ہے، کیوں کہ اس میں اسم کے بعد واقع ہے۔ اموالہم کے بعد جو ضمیر ہے یہ بھی مجرور متصل ہے، کیوں کہ اس کے بعد واقع ہے، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بعد واقع ہے۔ الا بحق الاسلام، الا بحق الاسلام، سمجھ گئے بات، یعنی سوائے اسلامی حق کے، ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس میں جو ہے کیا ہے کہ بخاری مسلم وغیرہ کا اتفاق ہے، مگر مسلم نے اسلامی حق کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو اب اس کا معنی یوں بنے گا، با محاورہ یوں بنے گا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں تاکہ گواہی دیں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ جب یہ کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال بچا لیں گے سوائے اسلامی حق کے، ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اب اسلامی حق سے جو ہے کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ یہ جی اپنا عمران بھائی اسلامی حق تو مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزاں نے نہیں، ایک منٹ ابھی یہ جو ہے کیا ہے کہ مزید اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ حواشی کو دیکھنا پڑے گا، ایسے ہی جو ہے نا کیا ہے کہ تکا نہیں مارنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا کیا ہے کہ فرمایا کہ بھائی صاحب ہم اللہ، اور ان کا حساب جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے۔ جی مفتی صاحب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ حق الاسلام سے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ مزید ان کے روشنی ڈالیں اس پر۔ جی بحق الاسلام، جی بحق الاسلام سے یہ یعنی یہ اس کا آگے حواشی میں ذکر مل گیا ہے، یعنی اگر اسلام لا کر قتل، زنا یا درویشی وغیرہ کریں تو قتل کے مستحق ہوں گے۔ یعنی اللہ بحق الاسلام کا مطلب کیا ہوگا کہ اسلام لانے کے بعد وہ پھر کیا کریں، قتل کریں تو اب ان کو قتل کیا جائے گا، یا پھر وہ زنا کریں تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا، یا چوری کریں تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر اسلام لانے کے بعد وہ زنا کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا اس طریقے سے کسی کو قتل کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی بات؟ اس کو اسلامی حکومت قتل کرے گی نا؟ جی وہ تو بات قتل تو کیا جائے گا اس کو، مزید بات یہ کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ بات ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ کس کی قتل کیا جائے گا کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر اسلام کا حق آ گیا ابھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے کہ اس کے بعد انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے تو ہم اس کی لفظی تحقیق کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں من موصول ہے، صلاح جو ہے کیا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا۔ صلاۃ یہ جو ہے کیا ہے کہ اسم ہے، نا ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ اسم کے بعد واقع ہے۔ واستقبل قبلتنا، یہ قبلتا جو ہے یہ اسم ہے، نا جو ہے کیا ہے کہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے کیا ہے کہ اکلا یہ فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ذبیحتنا ہمارے ذبیح کو، فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمۃ۔ بس یہ اس کا یہ سارے کے سارے باقی آپ جانتے ہیں۔ تو اب اس کا معنی یوں بنے گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری سی نماز پڑھے، ہمارے قبلوں کو منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھا لے،
تو یہ وہ مسلمان ہے جس پر اللہ رسول کی ذمہ داری ہے، لہذا تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو، نہ توڑو۔ آج یہ کیا ہے کہ یہ 3 احادیث کافی ہیں، آپ ان کو جو ہے کیا ہے کہ اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا، انشاءاللہ جو ہے کیا ہے کہ مزید ہم پھر جو ہے کیا ہے کہ وہ کل پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر میرے خیال میں کہ بہار شریعت ہے۔ یہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جنے کی یہاں کام کرتا کل میں صحیح طرح دیکھا نہیں تھا؟ رفیق بھائی یا جو ہے کیا ہے کہ قربان بھائی یا اسد بھائی؟ کیا پوچھا آپ نے؟ میں سنا نہیں بھائی۔ یہ کہ یہ کہاں پر ہم نے چھوڑا تھا یہ بہار شریعت؟ یہ وضو کے مستحبات جو ہے نا وہاں تک پڑھا تھا۔ وضو کے مستحبات، وضو کے مکروہات چل رہے کل رہتے ہوئے وضو کے مستحبات، یہ جلد نمبر جو ہے نا کیا ہے کہ بہار شریعت کا میں نے 8واں حصہ کھولا ہوا ہے۔ بہار شریعت جو ہے کیا ہے کہ وہ دوسری ہے۔ جی دوستو وضو دے مستحبات کنے پڑھ لینے؟ ابھی مکروہات جو ہے نا سارے پڑھ لیں آج مکروہات، وضو میں مکروہات پڑھیں گے ابھی۔ مکروہات آج مکروہات مکروہات ٹھیک ہو۔ صفحہ نمبر 300۔ اچھا ایک منٹ ذرا میں نے یہ اب صحیح ہو گیا۔ وضو اچھا صفحہ نمبر 300 ہے نا؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ یہاں سے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ وضو کے مکروہات ہیں۔ جی نمبر ایک پہ پہلا کیا ہے کہ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ اگر کسی عورت نے جو ہے نا غسل کیا ہے یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ وضو کیا ہے تو اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر وہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی یہ ہے تو مطلب یہ کہ وضو تو ہو جائے گا لیکن وہ مکروہ ہوگا۔ اچھا وضو کے لیے نجس جگہ پہ بیٹھنا، نجس جگہ بیٹھنا وہ یہ بھی مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ وہ جب وضو کے چھینٹے وہاں پڑیں گے تو ظاہر بات ہے وہ چھینٹے جو ہے نا کیا ہے کہ واپس لگیں گے کپڑوں کو، تو کپڑوں کے جو ہے نا پلید ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا ہے کہ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، یعنی جو پلید جگہ ہو اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ پانی گرانا، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی مکروہ ہے۔ اچھا مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد کے اندر وضو کرنا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد کی جگہ ہے جہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ مسجد کا حکم لگایا گیا اس جگہ جو ہے نا کیا ہے کہ وضو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کہ وضو کا پانی جو ہے نا مسجد میں گرے گا۔ ہمیشہ حکم یہ ہے کہ جب انسان وضو کر لے تو وضو کرنے کے بعد وہ اس طرح جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو خشک کر لے پانی کو، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی بھی وضو کے پانی کا جو چھینٹا ہے نا وہ مسجد میں نہ گرے۔ اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا مطلب یہ کہ آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد جو وضو کا برتن تھا آپ نے کیا کیا کہ وہی جو پانی آپ کے جسم پر لگا ہوا تھا وہی آپ پانی واپس جو ہے کیا ہے کہ اس لوٹے میں گرا دیں یا پھر اس میں گرا دیں کہ جس برتن سے آپ وضو کر رہے تھے۔ پانی میں ریٹھ یا کھنکار ڈالنا، یہ بھی جو ہے کیا ہے کہ یہ بھی مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کھنکار ڈالنا یا کلی کرنا، یعنی وضو کرتے وقت آپ جو ہے کیا ہے کہ وضو کر رہے ہیں تو آپ نے قبلے کی طرف جو ہے کیا ہے کہ اس کو تھوکا یا پھر کھنکار ڈالا تو یہ بھی جو ہے کیا ہے کہ جب کلی کی تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اچھا بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، یعنی بات یہ ہوتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں اس کے بعد بعض اوقات جو ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے کیا ہے کہ مکروہ ہے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی پانی اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ جس قدر ضرورت ہو، اتنا کم بھی نہ ہو کہ وضو جو ہے کیا ہے کہ اچھے طریقے سے مکمل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہے پھر 10
تو 10واں ہے کہ اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے، یعنی زیادہ خرچ کرنا بھی مکروہ، کم خرچ کرنا بھی مکروہ۔ اچھا، منہ پر پانی مارنا، یعنی آپ ایسے جانے کیا ہے کہ منہ پر پانی ماریں کہ جس کی وجہ سے جو سائڈ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہو جائیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اس سے متاثر ہو جائیں، تو اس طرح کے نہیں کرنا۔ اچھا، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، یعنی ایسا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان منہ دھوتے ہیں، دھونے کے بعد جو ہے کہ وہ پھونک بھی مار رہے ہوتے ہیں کہ اس پانی کی چھینٹیں جو ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اچھا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ رفاظ و حنود کا شعار ہے، یہ جو ہے نا رافضی اور حنود وغیرہ اس طرح کرتے تھے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے تھے۔ ہاں، اگر آپ کو عذر ہے، ایک ہاتھ میں آپ پانی نہیں، دوسرے ہاتھ سے آپ پانی نہیں ڈال سکتے، تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کے لیے یہ عذر ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، گلے کا مسح کرنا، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا۔ اچھا جی، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ہمیشہ ناک جو ہے نا کیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے صاف کیا جاتا ہے۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، یعنی اپنے لیے بندہ لوٹا خاص کر لے کہ نہیں جی یہ لوٹا میرا ہے، اس لوٹے سے کسی نے بھی وضو نہیں کرنا، تو یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، آپ نے ایک بار مطلب عمران بھائی ان مطلق ہی رہن دینا ہے، مقید نہیں کرنا۔ ہاں، مقید نہیں کرنا جی، صرف میرے لیے بس، اس میں سے کوئی وضو نہیں کرے، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ درست ٹھیک نہیں ہو ہے۔ اچھا، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پہنچنا، یعنی جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہو، میرا یوں بھی ہوتا ہے۔ جی شاہ صاحب۔ تو سر آپ نے عمران بھائی یہ آپ نے کہا 3 جدید پانیوں سے ہیں جی، اس کی بات فرمائیے، تو میں 3 جدید پانیوں سے اس کے بارے میں ہاں، اس 3 جدید پانی سے مطلب یہ کہ آپ نے ایک بار سر کا مسح کر لیا، پھر آپ نے کیا کیا کہ ہاتھوں کو پھر آپ نے دھویا، مطلب یہ کہ یہ دوسرا جدید پانی ہو گیا، پھر آپ نے سر کا مسح کیا، پھر آپ نے کیا کیا کہ ہاتھوں کو دھو کر پھر آپ کے ہاتھ گیلے ہو گئے، پھر آپ نے 3 مرتبہ مسح، تیسری مرتبہ مسح کیا، تو یہ 3 جدید پانیوں سے، 3 نئے پانیوں سے جو ہے نا کیا ہے کہ سر کا مسح ہوا، تو یہ کرنا بھی جو ہے نا کیا ہے کہ مکروہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جس کپڑے سے انسان جو ہے نا کیا ہے کہ استنجے کا پانی صاف کرتا ہے، بالفرض انسان نے استنجا کیا، اب وہ بعض اوقات کچھ وہمی آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے استنجے کی جگہ کو کپڑے کے ساتھ صاف کر دیتے ہیں، تو اب جو ہے جس کے کپڑے کے ساتھ استنجے کا پانی صاف کیا نا، اس سے اعضائے وضو نہیں پہنچ سکتا، مطلب یہ کہ آپ پھر اسی کپڑے کے ساتھ جو اعضائے وضو پہنچ لیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اچھا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے کہ بھائی آپ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کر رہے ہیں تو یہ بھی جانے کا مکروہ ہے۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہیں ہوگا، یعنی آپ نے ہونٹ اور آنکھیں اتنی آپ نے زور سے بند کر دی کہ ان کا کچھ حصہ رہ گیا، تو جب کچھ حصہ رہ گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا، اور اگر آپ جو ہے نا کہے کہ سارا بھی جو ہے نا آپ نے دھو لیا لیکن پھر بھی یہ مکروہ ہے۔ اچھا، ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں ہے ہر مکروہ کا ترک کیا ہے، وہ سنت ہے۔ بہرحال یہ بھی جو ہے نا اس کے یہ 21 مسائل ہیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، کیونکہ کل جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اس کے دورہ کلاس کی، تو ظاہر بات ہو سکتا ہے کہ آپ کے وضو کے مکروہات یا اس طریقے سے اور جو ہے نا کیا ہے کہ سوالات آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں نحمیر کی طرف چلتے ہیں، یہ نحمیر ہے نا میرے خیال میں۔ جی خدیجہ بہن، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بھائی جی، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عورت حیض کے وقت میں وضو کر سکے کہ نہیں؟ دیکھیں، ویسے تو حیض کے وقت جو ہے نا کیا ہے کہ عورت وضو کرے گی بھی صحیح تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ پاکیزگی مطلب یہ کہ اپنے اعضاء کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، یا یہ کہ اس طرح کے وہ وضو کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی خاص دنوں میں۔ جی جی ہاں جی 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 مفتی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے نصاب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم گاہے بگاہے تربیتی کورس کے لحاظ سے مکمل کریں گے انشاءاللہ، تو ان میں سے قربانی کے مسائل ہیں، وہ نصاب میں جتنی بھی قربانی کے مسائل ہیں اس کے لیے ہم کورس کل اور پرسوں 2 دن کورس ہوگا، رات، ٹھیک ہے جی، رات کو 9:30 سے 11 کے درمیان، تو اس میں کوشش کیجیے گا شرکت کرنے کی،
तो जो आपका कोर्स होगा कुर्बानी का वो इसमें इसी तरह कवर हो जाएगा। इसी तरह हज के बारे में भी इंशाल्लाह बाद में कोर्स कराएंगे अगले साल। इसी तरह ज़कात के कोर्स होंगे, इस तरह मुख्तलिफ कोर्सेज होंगे, तो उनमें आपके काफ़ी सारे जो आपका निसाब है उसमें उसको कवर किया जाएगा। तो अगर आपको टाइम हो कल ज़रूर उसमें तशरीफ़ लाइएगा 9:30 से 11 के दरमियान। 2 दिन का ये कोर्स है, कल और परसों का। और उसके अलावा आपको लिंक भी दिया जाएगा, यानी वो जो हमने पढ़ाया होगा जो उसमें डिस्कस होगी वो यूट्यूब के चैनल पे चढ़ा देंगे। तो ये आपके कोर्स का एक हिस्सा होगा। ठीक है, तमाम दोस्तों को मुफ्ती साहब आपकी यहाँ ईशा की जमात कितने बजे होती है? ईशा की जमात आपके यहाँ? हमारे 9:15 बजे होती है। हमारे यहाँ 9:30 होती है। 9:30। चले थोड़ा सा गपशप करेंगे तो पौने दस कर देंगे। 10-12 मिनट हम आपस में करेंगे। 9:45 बजे तक कोशिश कीजिएगा। भाई जी बोल रहे हैं ना, हाँ जी, रात में जो हम लोग का क्लास होता है फिर वो तो नहीं हो पाएगा हम लोग से। नहीं वो छुट्टी होगी ना, आपको तो छुट्टी है ना, कल हफ्ता इतवार छुट्टी है ना, मतलब 2 दिन वो छुट्टी रहेगी। हाँ, ये कोर्स होगा। अच्छा नहीं, कल तो नहीं है क्लास की होगी तो? कल क्लास होगी रात को 9:30 बजे। अच्छा वैसे दो ही तो होगी ना। जी जैन साहब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हुजूर, मैं आज तो कुछ लेट आया हूँ, 6:30 बजे ज्वाइन की है मैंने क्लास। तो ये किस हवाले से, थोड़ा मुझे रहनुमाई फरमा दें, किस हवाले से बात हो रही है? बात ये हो रही है कि कुर्बानी का कोर्स 2 दिन का होगा, कल और परसों रात 9:30 से 11 के दरमियान। जी है ना, यानी कि जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं ना आलिम कोर्स, उसमें जो कि मुख्तसर टाइम होता है ना, तो हम बीच में मुख्तसर कोर्स भी लॉन्च करेंगे। उन कोर्सेज के यानी मौके महल के लिहाज से, जैसे कुर्बानी का आ गया, फिर ज़कात का, फिर रमज़ान का, फिर हज का, इस तरह जो बड़े टॉपिक है ना, हज है, नमाज है, मतलब खास तौर पर कुर्बानी है या जो है ज़कात, उनको हम कोर्सेज के लिहाज से आपका ये निसाब मुकम्मल कराएंगे। ये जो ड्यूरेशन क्या होगी? 1.5 घंटा 2 दिन होगी, कल रात को 9:30 से 11 के दरमियान। सिर्फ कुर्बानी ही के मसाइल उसमें डिस्कस होंगे, तो इंशाल्लाह 2 दिन में कवर हो जाएगा कुर्बानी के जितने मसाइल हैं। जी वो बेहतर हो गया जी। तो ये चूँकि कुर्बानी के मसाइल दरपेश आते हैं, दोस्त पूछते रहते हैं, तो इसी लिहाज से आपको याद हो जाएगा। तो जी इंशाल्लाह गुजारिश ये करनी थी कि इसी तरह मुख्तलिफ कोर्सेज हम लॉन्च करते रहेंगे गाहे बगाहे, ठीक है ना। इसी तरह 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, ताकि उसमें जो आपका निसाब है ना काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। जी हाँ, ये इतला दे रही थी। जी गिलानी साहब, बात समझ आ गई? रफीक साहब? हाँ जी जी सर मोहतरम, जी सर जी समझ आ गया। अगर टाइम हो तो आइए, तशरीफ ले आइएगा। अगर मसरूफ हो तो वो आपको भेज देंगे, फिर उसको आप जब चाहें बाद में। आप मैं 9:30 से 10:30 तक, 10:30 हमारे इशा की नमाज होती है। 1 घंटा आपसे शुरू करूँ, फिर वापस आके इंशाल्लाह लगी आप बाकी हुआ जो फिर बैठ जाऊंगा। चले ठीक है जी मौलाना साहब, ठीक है जी, शुक्रिया जी जी आप इमरान साहब पढ़ा लें। ठीक है आज अच्छा जी, ये सबक नंबर 12 मेरे ख्याल में है, फाइल और फाइल वगैरह की तारीफात। यहाँ से पढ़ना था ना रफीक भाई? और ये पढ़ लिया था मैंने, अगला सबक होगा 13 नंबर, ये पढ़ लिया, मुकम्मल कर लिया था। अच्छा 13 नंबर जी, ठीक है जी, 13 हो गया, ठीक है। अब ये 13 नंबर सबक है। 13 नंबर सबक तो जो है कि वो फिर आ रहा है, इसके बाद सवालात आ रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में कि इनको दोबारा फिर दोहराई कराई जाए। ये सवालात कल दोहराई करेंगे ना, सवालात की कल दोहराई होगी ना, सवालात की कुछ हाँ जी होगी। अच्छा तो सबक हम पढ़ लेते हैं आगे से। जी अच्छा जी, अब तो सबक अच्छा नंबर ये भी 13 है याद रखिए कि कल जो दोहराई होगी ना, वो 2 चीजें आप याद रख लें। सर्फ में आज क्या पढ़ा है? सर्फ में आज सरफ में अभी पढ़ा नहीं, अभी पढ़ना है, टाइम थोड़ा रह गया। तो सरफ की जो है ना, इसमें फ़ाइल और मफूल हमने ये तक पढ़ लिया था, तो कल माजी से लेकर इसमें फ़ाइल तक इसकी दोहराई होगी। और इधर के जो है ना, वो सबक नंबर समझो कि जो 11 है, 12 है, 2 सबक, और 10 सबक, 10, 11, 12 3 सबक ये दोहराई होगी। और वहाँ उसकी जो सर्फ की जो माजी मुजारे, इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल, यानी आपको बता दी जाएगा कि इन असबा की दोहराई होगी। आप ज़रा देख के आइएगा ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। जी अच्छा जी, अब से ये है सबक नंबर 13।
सबक 13 में जो है ना क्या है कि फ़ाइल की अक़साम बयान की जा रही हैं। कहते हैं फ़ाइल की अक़साम और फ़ेल के बाज़ अहकाम। अब फ़ाइल की बुनियादी तौर पर दो किस्में, एक मुज़हर दूसरा मुज़मर। मुज़हर किसको कहते हैं कि जिसको इसमें ज़ाहिर होते, इसमें ज़ाहिर को जैसे ज़ैद है। आप ये कौन है, आपका माइक जो है ना क्या है कि म्यूट नहीं हो रहा, आप माइक को म्यूट कर दें, किसी की बात है खरीजा भाई फैन, ठीक है, अब सब माइक म्यूट करें। तो ये सबक नंबर जो है ना क्या है कि 13 क्या है कि भाई फ़ाइल की अक़साम और जो है ना क्या है कि फ़ेल के बाज़ अहकाम। फ़ाइल की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, नंबर एक मुज़हर और नंबर दो जो है ना क्या है कि मुज़मर। अब फ़ाइल मुज़हर किसको कहते हैं? फ़ाइल मुज़हर उसको कहते हैं कि जो हमें देखने में आए। आप यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर को आप यहाँ देखेंगे, यानी वो इसम जो सराहतन किसी ज़ात पर दलालत करे, जो सराहतन किसी ज़ात पर दलालत करे उसको इसमें मुज़हर भी कहते हैं, इसमें ज़ाहिर भी कहते हैं। नंबर दो मुज़मर। मुज़मर जो है ना क्या है कि उसको मुज़मर यानी ज़मीर, जो फ़ाइल ज़मीर हो। फिर फ़ाइल मुज़मर की दो किस्में, बारिस जैसे ज़रब तो, यानी ऐसी ज़मीर के जो हो तो फ़ाइल लेकिन ज़ाहिर हो, जैसे ज़रब तो, वो देखो ज़रब तो में जो ये तो ये ज़मीर फ़ाइल है। और नंबर दो मुस्ततर, यही पोशीदा है। समझ में? मुस्ततर का माना क्या होता है? ज़मीर फ़ाइल हो लेकिन उसमें सीगे में पोशीदा हो। जिस तरह देखो जैसे ज़ैदुन ज़राबा, अब ज़ारा में भी जो ज़मीर है ना वो क्या है, वो हुआ है, लिखा हुआ आगे ज़राबा का फ़ाइल हुआ ज़मीर है जो कि उसमें मुस्ततर है। अब बात बुनियादी तौर पर कि फ़ाइल की कितनी किस्में बनी, नंबर एक मुज़हर, नंबर दो मुज़मर। फिर फ़ाइल मुज़मर की दो किस्में हैं, एक जो है ना क्या है कि वो ज़मीर के जो ज़ाहिर हो जैसे ज़रब तो, और एक ज़मीर वो कि जिसमें जो ज़ाहिर ना हो बल्कि उसमें छुपी हुई हो, तो उसको ज़मीर मुस्ततर कहते हैं। ये जो है ना क्या है कि बुनियादी तौर पर आप याद रखें। उसके बाद कहते हैं कि फ़ेल के बाज़ आकाम। अगर फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो, फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो, फ़ाइल मुअन्नस हकीकी की आप तारीफ़ पढ़ चुके हैं पहले। मुअन्नस हकीकी उसको कहते हैं कि जिसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर हो, जैसे इमरातुन इसके मुकाबले में रजुल है, और नाक़तुन इसके मुकाबले में जो है क्या है कि जमलुन है। या मुअन्नस की ज़मीर हो, तो इन दोनों सूरतों में फ़ेल को मुअन्नस लाना ज़रूरी है। जैसे देखो कामत हिंदुन, हिंदुन जो है ये मुअन्नस है तो इसलिए फ़ेल को भी क्या लाया गया, मुअन्नस लाया गया। और हिंदुन कामत, तो कामत में जो है ना हिया ज़मीर फ़ाइल है, इस वजह से जो है क्या है कि इसको मुअन्नस लाया गया। और अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर मुअन्नस गैर हकीकी या जमा मुकस्सर हो तो फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह लाना चाहिए। जिस तरह देखो अश-शम्सु, ये अश-शम्स जो है ना ये फ़ाइल मुअन्नस गैर हकीकी है। क्यों फ़ाइल मुअन्नस गैर हकीकी है? क्योंकि इसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर नहीं है, इसके मुकाबले में हैवान मुज़क्कर नहीं है, शम्स के मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। तो अब ये आप इसको तला अश-शम्स भी पढ़ सकते हैं, तला आतिश-शम्स भी पढ़ सकते हैं। और जमा दूसरी बात क्या थी कि भाई या जमा मुकस्सर हो या फ़ाइल क्या हो, जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर उसको कहते हैं कि जिसमें वाहिद का वज़न सलामत न हो, जिसमें वाहिद का वज़न सलामत न हो, उसको क्या कहते हैं, मुनसरिफ कहते हैं। तो अब अगर वो फ़ाइल बने तो फिर उसके लिए जो है कि फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों लाना जाए। जी ईसा साहब। ज़राबा ज़ैदुन और ज़ैदुन ज़राबा में क्या डिफरेंस है? वो आगे चलते हैं, अभी जो है ना क्या है कि वो बात नहीं हो रही, वो डिफरेंस बात में करते हैं, लेकिन पहले ये जो बात हो रही है इसको आप समझें, वो फिर आगे चलकर जो है ना ये बात आएगी। अभी जो है ना क्या है कि आपको बात ये समझ में नहीं आएगी, बाद में मैं आपको बताता हूँ। अब देखो अगर इसमें फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, ज़ाहिर मुअन्नस गैर हकीकी हो या जमा मुकस्सर हो। अब जमा मुकस्सर को हमने पढ़ लिया तो फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों लाना जायज़ है। यानी देखो अश-शम्स में ये मुअन्नस गैर हकीकी है तो फ़ेल को मुअन्नस भी लाया, मुज़क्कर भी ला सकते हैं, मुअन्नस भी ला सकते हैं। जैसे तला अश-शम्स हो और तलाअत अश-शम्स हो। और इस तरीके से जो है रिजाल, अर्रिजाल ये जमा मुकस्सर है तो हम फ़ेल को मुज़क्कर भी ला सकते हैं, मुअन्नस भी ला सकते हैं। कैसे काल अर्रिजालु और कालत अर्रिजालु। अच्छा फ़ेल मजहूल का अमल क्या है? कहते ये फ़ेल फ़ाइल की बजाय मफ़ूल बिही को रफ़ा देता है, बाकी मफ़ूलात को नस्ब देता है। जैसे देखो ज़ुरिबा ज़ैदुन यौमल जुमुअति अमामल अमीर दरबन शदीदन फ़ी दारी तादीबन वल खशबता। असल में यूं था, असल में कैसे था, ज़राबा ज़ैदन यानी उस आदमी ने ज़ैद को मारा। अब यूं कहो आप जो है ज़राबा खालिदुन ज़ैदन, ज़राबा खालिदुन ज़ैदन यौमल जुमुअति अमामल अमीर दरबन शदीदन फ़ी दारी तादीबन वल खशबता। अब ये जो ज़ैदन है, ये जो ज़ैदन है ना, ये अगर मालूम का सीगा हो तो ये मफ़ूल बिही है, अगर मजहूल का सीगा हो तो ये नायब फ़ाइल बन रहा है। अब कहते हैं कि याद रहे कि फ़ेल मजहूल को फ़ेल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु भी कहते हैं और इसके नायब फ़ाइल को मफ़ूल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु भी कहते हैं। अब मफ़ूल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु का माना क्या होता है
ایسا مفعول کہ جس کے فاعل کا نام نہ ہو، جس کے فاعل کا نام نہ ہو اس کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اور ایسا فعل کہ جس کے فاعل کا نام نہ ہو، یعنی جس کو فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، تو اس کو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ما لم یسمى فاعلہ، یعنی فعل مجہول کو کہا جاتا ہے فعل ما لم یسمى فاعلہ، اور نائب فاعل کو کہا جاتا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، اور اس کا اور فعل مجہول کس کو کہتے ہیں کہ ایسا فعل کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، دو فرق ہیں، ایک یہ ہے کہ فعل مجہول کا دوسرا نام کیا ہے؟ فعل ما لم یسمى فاعلہ، اور نائب فاعل کا دوسرا نام کیا ہے کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ جی اس میں سے اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو بھائی کو تو وہ بات پوچھ سکتا ہے۔ جی رفیق بھائی یا اسد بھائی یا عیسیٰ بھائی یا جو ہے نا کیا ایک اور چیز، تو پھر میں عیسیٰ بھائی کے سوال کی طرف چلوں۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے عمران بھی آ رہی ہے۔ یہ یہاں تک جو بیان کیا گیا سمجھ میں آیا؟ جی انشاءاللہ سمجھ گیا، انشاءاللہ مزید پھر کوشش کریں گے مزید سمجھن دی۔ اچھا یہ آپ کو نا میں آپ کو تھوڑی اور آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھو کہ یہ جو نا اگر آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں نا، اگر فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی یا جمع مکسر ہو تو، اب یہ اس پر 8واں حاشیہ لگا ہے، 8واں حاشیہ ہم پڑھیں گے نا، دیکھو مؤنث غیر حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو۔ دیکھو نا یہ ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پیچھے ہم نے جو بات پڑھی تھی نا، تو اس کو جو ہے وہ جو ہے رویہ نمار ہو گئی۔ اچھا جمع تکسیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جمع ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو۔ وہ دیکھو یہ لکھا ہو۔ جی جی بہترین ہو گیا، بہتر ہو گیا جی۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آ آئی رہی ہے ہے۔ جی۔ اچھا ایک منٹ رکھ لیں۔ السلام علیکم صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ تو اس طریقے سے یہ جو نحمیر ہے نا، آپ سب نحمیر کو، یہ جو نحمیر ہے اس پر جو یہ نمبر لگے ہوئے ہیں نا، آپ ان کا مطالعہ ضرور کیا کریں۔ جب ان کا آپ مطالعہ کریں گے نا تو جو آپ نے جو پیچھے باتیں پڑھی ہیں نا وہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھو جیسے طلع الشمس ہو، طلعت الشمس ہو، ان میں فاعل اس میں ضمیر، اس میں فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہے، اس صورت میں علامت تانیث کا لانا یا لانا دونوں جائز ہے جیسا کہ مثالوں سے ظاہر ہے۔ اب جو قال الرجال اس میں جو ہے نا یہ دیکھو یہ جو ہے نا میں نے ان کو یہ جو ہیڈ لائن کیا ہے یہ آپ دیکھو، اس میں فاعل اس میں ظاہر جمع مکسر ہے، اس میں بھی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس طرح اگر فاعل اس میں ظاہر جمع مؤنث مکسر ہو تو بھی اس میں دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں، جیسے قال نسوۃ اور قال نسوۃ وغیرہ۔ جی کوئی اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے بالکل۔ جی شاہ صاحب وغیرہ یا رفیق بھائی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ میری آواز آ رہی؟ ٹائم آگے چلے، ٹائم کافی ہو گیا، صبر مکمل کرنا ہے، صبر کو مکمل کرنا ہے۔ اب صرف پڑھا دیں۔ متعدی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ فعل متعدی جو ایک مفعول کو چاہتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا، اور نمبر 2 وہ فعل متعدی جو 2 مفعولوں کو چاہتا ہے، ان میں سے ایک مفعول کرنا بھی درست ہوتا ہے، جیسے آتا تو زید درہما۔ جی عمران بھائی اپنا اتنا کافی نہیں ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں، جی مزید شاہ صاحب اگلی کو کتاب کھول لیے، اتنا کافی ہے؟ کافی ہے۔ کافی ہے؟ جی جی رفیق بھائی آگے پڑھیں یا کافی ہے؟ نہیں اپنا عمران بھائی کافی ہے کہ نو میر جو ہے نا اتنا کافی ہے، دوسری کتاب دیتے ہیں۔
چلو صرف بائی میں نے کہا کہ باقی رہی صرف بائی، تو صرف بائی میں آپ جو ہے کہ وہ میں تو یہ چاہوں کہ فعل جہت معلوم اور مجہول کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے کہ مزید، تو پھر ہم اس میں سے مزید گردان یہ پڑھ لیتے ہیں کہ جو گردان ہے یہ ہے فعل نفی معلوم کی، فعل نفی معلوم کی جو ہے یہ گردان ہے وہ فعل مضارع کی طرح ہے، وہ بالکل طرح ہے، یہ لا یضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان لا یضرب لا تضرب لا تضرب لا تضرب لا تضرب لا تضرب لا نضرب۔ اب یہ جو لا ہے نا، لا یہ لفظوں میں نہیں کرتا، لفظوں میں عمل کرتا ہے، دوسرا معنی میں عمل کرتا ہے۔ یہ جو لا ہے نا، یہ لا لفظوں میں عمل نہیں کرتا، معنی میں عمل کرتا ہے۔ یاد رہے کا معنی کیا ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا، تو اب لا کا معنی کیا بنے گا؟ نہیں، بس نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، بات یہ بنے گی، نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ سب، نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ سب، یہ وغیرہ وغیرہ طریقے سے کیا کرتا ہے، صرف ایک کرتا ہے، اور لم جو ہے نا کیا ہے کہ دو طرح کا عمل کرتا ہے، ایک معنی میں عمل کرتا ہے، دوسرا کس میں عمل کرتا ہے؟ لفظوں میں عمل کرتا ہے۔ تو وہ جو کل مفتی صاحب نے آپ کو جو ہے نا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی تھی، مزید اگر کوئی اس میں سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور دوسری ماضی معلوم کی طرح فعل نفی مجہول کے بھی 14 سے آتے ہیں، جیسے لا یضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان لا یضربن لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضرب، یعنی اس میں اور فعل مضارع میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف ایک چیز کا فرق ہے، کون سا؟ کہ لا حرف نفی اس میں آ جاتا ہے، اس میں نہیں آتا، اور یہ جو ہے نا کیا ہے کہ لا صرف ایک عمل کرتا ہے، معنی میں عمل کرتا ہے، لفظوں میں عمل نہیں کرتا۔ لا صرف کس میں عمل کرتا ہے؟ لفظوں میں عمل نہیں کرتا، معنی میں عمل کرتا ہے۔ لم جو ہے دو طرح کا عمل کرتا ہے، ایک یہ کہ معنی مثبت کو معنی منفی کر دیتا ہے، اور دوسری یہ کہ جن سیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی ہوتا ہے اس کو جزم دے دیتا ہے، جن سیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے، جیسے لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا۔ جی مزید اگر کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو میں نے کیا ہے کہ وہ پوچھ سکتے ہیں تسلی کے لیے۔ جی رفیق بھائی۔ ٹھیک ہے عمران بھائی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی شاہ صاحب۔ یہ کل بتائیے لم جو ہے جو لفظی معنی سمجھائیں گے ایک منٹ میں ذرا، لم جو 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 لفظی تبدیلی کرتا ہے اس کے بارے میں بتا دیں ذرا۔ ہاں یہ دیکھیں نا، آپ اوپر چلیں، ہم اوپر چلتے ہیں کہ لم جو ہے نا، لم دو طرح کا عمل کرتا ہے، لم کیسے عمل کرتا ہے؟ دو طرح کا، جن سیغوں کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے اس کو جزم دیتا ہے، جیسے دیکھو لم یضرب، یضرب تھا نا، اس کے شروع میں آپ لم لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا لم یضرب، جی اس کے بعد پھر آگے آپ آ جائیں تضرب تھا تو یہ اس کو کر دے گا لم تضرب، ٹھیک ہے جی، اور پھر تضرب تھا لم تضرب بن گیا، اس کے بعد پھر کیا بنے گا؟ لم اضرب لم نضرب۔ اب یہ 5 سیغے ایسے تھے کہ جن کے آخر میں ضمہ تھا، تو لم نے کیا کیا عمل کیا کیا کہ لم نے یضرب میں دو طرح کے عمل کیے، ایک یہ کہ جو ضمہ تھا اس کو مجزوم کر دیا، اور جو ہے نا دوسرا عمل یہ کیا ہے کہ معنی مثبت کو معنی منفی میں تبدیل کر دیا۔ یضرب کا معنی پہلے کیا تھا کہ مارتا ہے یا مارے گا، اب لم کا معنی کیا بنے گا؟ لم کا معنی یہ بنا کہ نہیں مارا اس نے، یعنی جہد جو ہے نا، جہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماضی کے انکار کو کہتے ہیں، تو اب معنی مثبت بھی تھی اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ منفی میں کر دیا، اور دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ لم کا عمل یہ ہے کہ جن سیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہو، تو یضربان یضربون تضربان، اس کے بعد پھر کیا ہے یہ تضربان تضربون تضربین تضربان۔ اب یہ کتنے سیغے بنتے ہیں آپ گن لیں، تضربان 1، تضربی 2، تضربون 3، تضربان 4، تضربان 5، اور جو ہے کیا ہے کہ یضربون 6، یضربان 7 سیغوں کے آخر میں سے یہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 7 سیغوں کے آخر میں سے کیا کرتا ہے؟ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ تو اب جب نون اعرابی کو گرائے گا تو یہ یوں پڑھیں گے، یضربان تھا تو ہم اس کو لم یضربا پڑھیں گے، 2 سیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں سیغے مبنی ہیں، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مبنی میں کیا ہوتا ہے کہ مبنی کا آخر جو مختلف ملانے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ جی شاہ صاحب۔ جزاک اللہ صاحب۔ بھائی جہاد کے بارے میں کیا اپنا لم نہیں، جہاد بلام، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد بلام جہد، یہ جہد مطلب یہ جہد جو ہے نا، اس کو انکار کو، جہد کا معنی ہے ماضی کا انکار، جہد کا معنی ہی ماضی کا انکار ہے۔ جہد بلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہد بلم، یعنی جہد جو ہے نا اس کے لمحہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس کو بھی ماضی کے انکار کو کہتے ہیں، یعنی وہ بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف لم ہے، وہ لمحہ کے ساتھ بھی آ رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو مقید کرنا پڑتا ہے کہ لم کے ساتھ، جہاں پر لم
یعنی لما یضرب لما یضربا لما یضربو لما تضرب لما تضربا لما یضربنا. آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہاں پر جو حروف کو جزم جو فعل مضارع کو جزم دیتے 5 ہیں، پر ایک لم، دوسرا لما، لام امر، لا الیذن شرطیہ. تو لما بھی جو ہے کہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے کہ جہد بدم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہد جو ہے یہ لم کے ساتھ ہے اور دوسرا جہد لما کے ساتھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے لم کے ساتھ اس کو مقید کیا گیا ہے. جی شاہ صاحب. کیوں سر؟ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ عمران بھائی، اللہ کو جزا دے. ہاں جی، اللہ خیر کرے. انشاءاللہ اب تو نماز کا ٹائم ہونے لگا ہے، ابھی اذان ہونے والی ہے. پھر انشاءاللہ نا کل ملتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سبق کے ساتھ. انشاء عربیہ رہ گئی ہے نا؟ ہیں جی نہیں، ہمارے مغرب کی ہوگی. انشاء عربیہ رہ گئی ہے، انشاء عربیہ کل ہو جائے گی. کیا کہتے ہاں ہیں؟ انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ ربی، بالکل 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 بالکل. جی چلے چلتے ہیں، میں تو اس طرف جانے جائے گا. انشاءاللہ ربی. جی ایک اور 26واں سبق ہے. انشاء عربیہ کا بھی جو ہے نا حدث صحابہ والی شروع نا آج 27واں پڑھنا ہے، 27واں. 27واں سبق ہے نا؟ جی 27واں ہے. پچھلے جو بھائی پچھلا آپ شاید ہوا میں آپ یہ ہوا میں بیٹھے ہوئے، اس وجہ سے آپ کی مائک سے شور آ رہا ہے. ہاں صحیح ہو گیا. اچھا جی، یہ پچھلا جو اردو سے عربی ہے یہ کیا تھا؟ اردو سے عربی تو نہیں کیا تھا نا؟ چلو یہ کل مشق میں ہم کریں گے انشاءاللہ. اب آگے چلتے ہیں. حدث الصحابہ والی شروع نا، جو درسو وہ پڑھاتا ہے، جو درسو وہ پڑھاتا ہے. طیب ان کا معنی ہوتا ہے اچھا. مجتہد معنی محنتی. یا بعد وہ یاد کرتا ہے. غرفت الانتظار معنی دوسرا معنی وہ اجازت جاتا ہے. اب معنی کیا بنے گا؟ ہذہ مدرستنا نتعلم فیہا، یہ ہمارا مدرسہ ہے. الاستاذ قریب من السبورۃ، استاد بلیک بورڈ کے قریب ہے. الاستاذ یکتب علی السورۃ علی السبورۃ شیئا، استاد لکھتا ہے بلیک بورڈ پر کوئی چیز. الاستاذ یقول لسعید، استاد سعید کو کہتا ہے اقرأ یا سعید، پڑھ اے سعید، ما اکتب، میں نے کیا لکھا ہے. سعید یقرأ، سعید پڑھتا ہے اللہ واحد، اللہ ایک ہے، محمد رسول، اور محمد اس کے رسول ہیں. یقول الاستاذ، استاد کہتا ہے طیب، بہت اچھا. ثم یکتب الاستاذ شیئا، پھر استاد کوئی چیز لکھتا ہے. یقول الاستاذ لطارق، پھر استاد طارق کو کہتا ہے اقرأ یا طارق، اے طارق پڑھ. ما اکتب، میں نے کیا لکھا ہے. طارق لا یستطیع ان یقرأ، طارق پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. طارق طاقت نہیں رکھتا یہ کہ پڑھے. لیکن عتیق یقم مکان ہی، عتیق اپنی جگہ استاد استاد، اور استاد سے اجازت چاہتا ہے. الان یقرأ عتیقم، یقرأ عتیق، پھر ابھی جو ہے کہ عتیق پڑھتا ہے. عتیق کیا پڑھتا ہے؟ یقرأ عتیق صحیحا، اور عتیق صحیح پڑھتا ہے. یقول استاد انت تلمیذ مجتہد، استاد عتیق کو کہتا ہے کہ آپ محنتی شاگرد ہیں. انت تحفظ درسک، اور اپنے آپ اپنا سبق آپ یاد رکھتے ہیں. کل یوم، یعنی ہر دن کا سبق جو ہے کیا یاد رکھتے ہیں. الاستاذ یقول لتلامذہ، استاد اپنے شاگردوں کو کہتا ہے احفظوا درسکم کل یوم، ہر دن کا سبق یاد رکھو. لم یذهب الاستاذ الى غرفۃ الانتظار، ثم پھر استاد چلا جاتا ہے انتظار گاہ کی طرف. ثم یاتی استاد آخر، پھر دوسرا استاد آتا ہے. هذا الاستاذ يدرس اللغة العربیہ، یہ استاد جو ہے کیا ہے کہ عربی زبان سکھاتا ہے. نحن نتعلم اللغة العربیہ، پھر ہم لغت عربی پڑھتے ہیں. یقول الاستاذ، استاد کہتا ہے العربی لغت القرآن، عربی کی زبان ہے. لغت الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ہے یا ان کی بولی ہے. ولغت اہل الجنہ، اور اہل جنت کی لغت. نحن نتعلم اللغة العربیہ. آواز کٹ گئی ہے اپنا. ہم ہے نا، دیکھو یہ کئی نہ فرمائے کہ کیا ہے یہ وہ ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی نہیں ہے، آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے. ایک چھوکری موبائل باہر رکھے باہر. اب دیکھو یہ گئے جو ہے نا، یہ گئے
कई जो है ना ये जो है ना क्या है, कई का माकबल माँ बाप के लिए सबब बनता है। आपने पढ़ा है ना, कई का माँ बाप माकबल के लिए क्या बनता है, सबब बनता है। तो अब माना क्या बनेगा, हम लुगत अरबिया सीखते हैं ताकि कुरान पाक को, अल्लाह की किताब को हम समझें, ताकि हम अल्लाह ताला की किताब को क्या करें, समझें। तो ये जो है ना क्या है कि जहाँ तक है, बाकी तमरीन जो है ना इंशाल्लाह वो हम कल जो है ना क्या है कि दोहराएंगे। अभी नमाज का भी टाइम हो गया है, तो ये चलो अच्छा हुआ कि ये जो है ना क्या है कि रफ़ीक भाई ने याद दिलवा दिया। कल इंशाल्लाह जो है ना क्या है कि हम इसको, कल आप टाइम से आइएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना वो तकरीबन 5:45 पर जो है क्या है कि क्लास हो जाती है, हो जाती है, मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ। आप कोशिश करें कि कल दोहराई की क्लास है, और कल आप ज़्यादा शिरकत करें जिन दोस्तों के लिए जिसके सबक रहते हैं, ताकि उनके भी जो है क्या है कि रिकवर हो जाए। बाकी आगे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी रफ़ीक भाई या शाह साहब वगैरह या कोई और दोस्त कोई अगर कोई बात पूछना चाहे तो वो पूछ बस सकते हैं। जाके नमाज पढ़ो, दुआ में याद रखना। अल्लाह